بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کی معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کا طاقتور ترین وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ اخلاص کو قرآن پاک میں خاص مقام حاصل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی کر اسے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت سورۃ اخلاص کی سورت مبارک کو دن میں کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کا ثواب ایک مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ اور جو اب میں آج آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں سورۃ اخلاص کا، اس عمل کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عمل گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر سکتا ہے، اور گھر کے تمام افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اسی طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے کرنا کس طریقے سے آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مزید اسلامک وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے ہر روز مفید اور مجرب وظیفے لاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے باوضو ایک جگہ بیٹھ کر اپنا مقصد، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر 101 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے اول و آخر یعنی کہ یہ سورت پڑھنے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کو لازمی پڑھنا ہے۔ درود آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم بعض مورخین کی روایات کے مطابق 11 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اس کو مانگ کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ عمل آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا اور ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین گرامی، اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو، اپنے اس کام کو جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ وظیفہ، ذہن میں رکھیں۔ جو عمل طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے کریں، کیونکہ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صدقے کے طور پر بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔